اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اِلَّا الَّذِي، سوائے اس ذات کے فطرنی جس نے مجھے پیدا فرمایا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں مشرکین عرب کے پاس اپنے شرک پر سوائے اپنے باپ دادوں کی رسوم کے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ تو جب انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کیوں نہیں چلتے جو تمہارے اشرف ترین جد اعلیٰ ہیں۔ اور مشرکین خود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، تمہارے سب سے اشرف ترین جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور وہ تو توحید کے قائل تھے، اور صرف توحید کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ جن کی تم عبادت کرتے تھے ان سے وہ بیزاری کا بھی اظہار کر چکے تھے، اور صرف خود ہی توحید کے قائل نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی تھی کہ وہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہے۔ آگے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور انہوں نے اس عقیدہ توحید کو ایسی بات بنا دیا، باقیتاً جو باقی رہنے والی ہے، فی عقبہ ان کی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شرک سے باز رہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی توحید پر قائم تھے، اور صرف توحید پر قائم نہیں تھے بلکہ انہوں نے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اظہار بھی فرمایا، اور اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کی اور اپنی اولاد کو بھی یہ عقیدہ سکھایا کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، عقیدہ توحید پر قائم تھے، تو پھر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو اور عقیدہ توحید کو اپناؤ۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی شخص کا کسی برے عمل یا عقیدے سے صرف دور رہنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس سے برات کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا جو برے کام کرتے ہیں یا برے عقیدے والے ہیں، بلکہ برملا اعلان بھی کرنا چاہیے کہ میں ایسے عقیدے سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان لوگوں کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق پہنچا، یعنی سچا دین، ورسول مبین، اور کھول کر سنا دینے والے رسول، ولما جاءہم الحق کو، اور جب ان کے پاس حق آ چکا تو قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی دین حق جب ان کے پاس پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تو بجائے ماننے کے انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن، اور کہنے لگے کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، رجل عظیم، بڑا آدمی، یعنی کوئی سردار، کوئی مال و دولت والا۔ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں، چونکہ اس وقت اس علاقے میں یہی دو بڑے شہر اور دو بڑی بستیاں تھیں، تو کفار کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا
تو کسی بڑے سردار پر، مال و دولت والے شخص پر، ان دو بستیوں میں سے کسی ایسے شخص پر نازل فرماتے۔ اور روایات میں ہے کہ اس سلسلہ میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے، اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی یا کنانہ بن عبد اللیل، ان دونوں کے نام پیش کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا تو ان لوگوں پر نازل فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا ایک جواب تو اگلی آیت میں دیا، اور دوسرا جواب تھوڑا سا آگے ہے۔ جو پہلا جواب یہ ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ رب کی رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، یعنی نبوت کا تقسیم کرنے کے اختیار ان کے پاس ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کہیں کہ اس پر وحی نازل ہونی چاہیے تھی اور اس پر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، جبکہ ان کی معیشت اور روزی کو بھی دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ یعنی نبوت کی تقسیم تو بڑی دور کی بات ہے، جو ان کی معیشت اور روزی ہے، جو نبوت کی بنسبت انتہائی ایک آسان سی چیز ہے اور نبوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، تو نبوت کا تقسیم کرنے کا اختیار ان کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان روزی کو تقسیم فرماتے ہیں تو وہی رب نبوت دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے۔ تو نبوت کا اہل صرف مال و دولت کی وجہ سے کوئی شخص نہیں ہو سکتا، نہ سرداری کی وجہ سے، بلکہ کچھ خاص خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں نبوت کے لیے، ان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کر دیے درجے بعض کے بعض پر، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض کو خدمتگار بنائیں۔ یعنی روزی کی تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھ دیے، اور ہر آدمی روزی حاصل کرنے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ ہر ایک کو انسان نے الگ ہنر دیا ہے، وہ اپنے ہنر میں ماہر ہوتا ہے، لیکن دوسرے کام کے لیے وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ڈرائیور ہے تو وہ جب اپنا لباس بنوائے گا، کپڑے سلائے گا، تو وہ درزی کا محتاج ہوگا۔ یعنی ایک ہنر تو اس کے پاس ہے، لیکن دوسرے کام کے لیے وہ کسی اور کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح جب وہ بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کا محتاج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی اور درجات بنائے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض کو خدمتگار بنائیں، یعنی اپنے کام ان سے لیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت زیادہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمانی تھی تو ان دو شہروں میں سے، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے۔ تو اس کا اعتراض کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ تقسیم اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی امت بن جاتے، یعنی سب کافر ہو جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ، تو ہم ان کے لیے بنا دیتے جنہوں نے کفر کیا ہے، بالرحمن، رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو ہم ان کے گھروں کے چھت بنا دیتے، من فضة، چاندی کے۔ سقف کہتے ہیں چھتوں کو، بیوت گھر، ہم ان کے گھروں کے چھتوں کو چاندی کے بنا دیتے، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی چاندی کے بنا دیتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو، وسررا، اور تختوں کو، علیہا یتکئون، جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، وزخرفا، اور سونے کا بنا دیتے۔
یعنی اگر مال و دولت ہی مقصد ہوتی اور مال و دولت کی وجہ سے نبوت ملنی ہوتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اتنا مال دیتے اور اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کو، ان کی گھروں کی چھتوں کو، دروازوں کو اور ان کے تختوں کو اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کا بنا دیتے. لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اگر کافروں کو یہ اتنا زیادہ مل جاتا تو پھر بعض مسلمان بھی کافروں کی طرف مائل ہو جاتے. جیسا کہ آج کل لوگ کفار کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ دیکھو وہ کتنے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی کافروں کے لیے یہی جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قید خانے کی طرح بنایا ہے. یعنی جس طرح قید خانے میں بندہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا تو مسلمان بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. تو اگر تمام لوگوں کے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے. ان کے گھر اور ان کے دروازے اور یہ سونے اور چاندی کے بن جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی کا سامان. یعنی دنیا میں جو کچھ مل گیا ان کو، یہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا. جب وہ خود فنا ہوں گے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے.